إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کے لیے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خاص کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، تمام ازواج مطہرات پر، اہل بیت پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، امت مسلمہ پر، ہم پر اور آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام۔ قرآن اور حدیث میں جو واقعات انبیاء بیان ہوئے ہیں، نبیوں کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کی حکمتیں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں۔ کیا ہے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے دو حکمتیں بیان کی ہیں کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ آزمائش اور امتحانات کے جو مسائل رہے ہیں، ان مسائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعد کے نبیوں یا بعد کے قوموں کی ہمت بڑھاتا ہے، دھارس بڑھاتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ دوسرے، اللہ رب العالمین ایمان میں اضافہ کرتا ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی مشکل ہوں اور مشکل ترین حالات ہوں، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، نبی کے تابع دار کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور تاریخوں میں ایسے لوگوں کا کردار کیا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، کہ جب اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں مومنوں کے سامنے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق جو حالات تھے، جو کوائف تھے، وہ حالات امت مسلمہ کے حالات سے بہت حد تک میچ کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ تم تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کی قوم کی زندگی میں۔ اسی لیے خطبہ جمعہ کا عنوان یہ رکھا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی کا اصل پیغام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق بابل کے علاقے میں شہر ار میں پیدا ہوئے، تقریباً 2160 قبل مسیح BC میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ مہرہ، قد کاٹھی بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقع معراج کے موقع سے بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پر لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص ہیں جو بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا تعارف کرایا۔ نبینا جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محبت اور شفقت سے میرا استقبال کیا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ مہرہ مجھ سے ملتا جلتا ہے۔ گویا اگر تم مجھے ٹھیک سے دیکھ لو تو تم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ ہاں، قد کاٹھی جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ لمبی تھی۔ میں انہیں اوپر تک دیکھ رہا تھا، کبھی ایسا لگتا کہ میں ان کے سر کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اتنے لمبے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے
کہ والد کا اصل نام ہے کیا، لیکن چونکہ قرآن کریم نے خود بیان کیا، اذ قال لأبیہ آزر، آزر کا ذکر قرآن کریم نے خود کیا اور لفظ اب کا ذکر کیا۔ اب کہتے ہیں والد کو، اس لیے ہمیں ہر صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، اور آزر عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے، جس کا معنی ہے محب صنم، صنم کہتے ہیں بت کو، اور اس لفظ کا مطلب یہ ہے آزر کا کہ وہ شخص جو پتھر کی، مورتی کی یا بت کی بہت زیادہ عبادت و پرستش کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے حکومت کے ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس طاقت تھی، قوت تھی اور سورس تھا۔ یہ اس وقت کے کیبنٹ منسٹر تھے۔ ان کا پیشہ تھا بتوں کی، مورتیوں کی خرید و فروخت۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں وہ سماج تقریباً 3 سے 5 لاکھ انسانوں پر مشتمل تھا۔ جب یعنی بابل کے علاقے کی کھدائی ہوئی تو مورخین نے اندازہ لگایا کہ اس وقت جو آبادی رہی ہوگی وہ 3 سے 5 لاکھ کے درمیان رہی ہوگی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ جب شعور کی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ قوم کے 3 مقاصد ہیں بنیادی طور پر۔ پہلا بنیادی مقصد ہے کسی طرح سے زیادہ دولت حاصل کرنا، اسی لیے ان میں سود خوری بہت زیادہ تھی۔ دوسرا مقصد تھا کہ کسی طرح سے عیاشی کا جو ذوق ہے اس کو پورا کرنا، اور اس کے لیے ہر قدم پر، ہر مرحلے میں اور ہر علاقے میں مقدمہ بازیوں کا ایک سلسلہ تھا۔ عقیدے کی سطح پر ان کے ہاں بے شمار بت تھے۔ جب کھدائی ہوئی تو لوگوں نے پایا کہ اس علاقے کے کھنڈرات میں تقریباً 5000 بت ملے، 5000 بت یا ان کے آثار ملے۔ مورخین کے مطابق شہر یعنی بابل کا جو بت تھا اور مشہور بت تھا، ہر علاقے، ہر شہر کا الگ الگ بت تھا اور بتوں کا سردار بھی ہوا کرتا تھا۔ تو شہر میں جو بت تھا اور بتوں کا سردار تھا اس کا نام تھا ننار۔ ننار کہتے ہیں چاند دیوتا کو۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ مشرکوں کے شرک کا جو طریقہ ہے وہ بدلا نہیں ہے، وہ تبدیل نہیں ہوا۔ شرک کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو ہوئی ہے، طریقہ وہی ہے، تھوڑی بہت کیفیتیں بدلتی رہی ہے۔ اس زمانے میں ننار کو شہر کے سب سے اونچے حصے پر رکھا جاتا، نصب کر دیا جاتا، اور اس علاقے کے سارے لوگ اس کے سامنے معتکف ہو جاتے، یعنی مراقبے کرتے تھے۔ وہی سجدے، وہی طواف، وہی تعظیم جو آج بھی لوگ کرتے ہیں، بہت سے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ گمراہی ہے، یہ جہالت ہے، یہ بت پرستی ہے اور حد سے تجاوز کا یہ انداز ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعض دفعہ اپنے گھر والوں سے اور خاص طور پر اپنے والد سے بھی کچھ سوالات کیے، کچھ اعتراضات کیے۔ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر بار بار چپ کرا دیا جاتا۔ اور یہ اصول ہے اللہ رب العالمین کا کہ انبیاء کو جب اللہ رب العالمین مبعوث فرماتا ہے تو ان کی تعلیم و تربیت، ان کی نگرانی بھی اپنے طور پر کرتا ہے، براہ راست کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ چونکہ نبیوں کا جو واسطہ پڑتا ہے مختلف قوموں سے، مختلف قوم کی ذہنیتوں سے، الگ الگ رجحانوں سے اور الگ الگ فلسفی والوں سے پڑتا ہے، ان تمام لوگوں کے رجحانات کا، اعتراضات کا، شبہات کا جواب دینا یہ نبیوں کی صلاحیت اور لیاقت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تعلیم و تربیت کا نظام اپنے ذمہ رکھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بت پرستی عام تھی، مگر آپ نے کبھی بت پرستی کی؟ نعوذ باللہ، کبھی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے مگر تربیت اللہ رب العالمین کر رہا تھا، اس لیے آپ بھی ان تمام چیزوں سے نہ صرف یہ کہ مخالف تھے بلکہ آپ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے تھے۔
لوگوں کو تربیت بھی کرتے کہ یہ سب چیزیں غلط ہے۔ یہی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، پروردگار عالم مجھے سکھائیے، مجھے بتلائیے، مجھے تعلیم دیجئے، رب ارینی کیف تحیی الموتى۔ لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مارتا ہوں، میں جلاتا ہوں، لیکن اصل آپ ہیں جو لوگوں کو زندگی دیتے ہیں، موت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ آپ مجھے آج بتا دیجئے، تعلیم دے دیجئے، رب ارینی کیف تحیی الموتى، میرے پروردگار عالم آج میرے سامنے یہ واشگاف کر دیجئے، واضح کر دیجئے آپ کیسے لوگوں کو زندہ کرتے ہیں اور کیسے موت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اولم تؤمن، ایمان ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلا، ایمان کیسے نہیں ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میری پرورش ٹھیک سے ہو، میری تربیت ٹھیک سے ہو، مجھے یقین آئے، قرار آئے، دلیل میرے ذہن میں راسخ ہو، میں اپنی قوم کو بتا سکوں، اسی لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم يدعوك یأتینک سعیا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ الحکیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، 4 پرندے لو، اربعۃ من الطیر، ان کے بے شمار ٹکڑے کرو اور الگ الگ پہاڑوں پر ان ٹکڑوں کو رکھ دو اور پھر ان ٹکڑوں کو آواز دو کہ آ جاؤ میری طرف۔ وہ باضابطہ ٹکڑے جو بن گئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، پرندے بن جائیں گے، یأتینک سعیا، اور اڑتے ہوئے تمہاری طرف آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ الگ الگ زمین کے حصوں سے اللہ رب العالمین لوگوں کو اٹھائے گا، قبروں سے اٹھائے گا اور ایک مقام پہ جمع کرے گا۔ میں خالق ہوں، میں پروردگار ہوں، میں جیسا حکم دوں گا پوری مخلوقات ویسا ہی کرے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت کچھ اس واقعے سے سیکھا۔ چند دن کے بعد اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد، مفسرین کے مطابق نبوت عطا کیا۔ نبوت کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم کی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہلا مرحلہ دعوت کا کیا قرار دیا؟ اپنے گھر والوں کی تبلیغ، اپنے گھر والوں کی اصلاح۔ اس میں یہ پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ کوئی نبی ہو، کوئی داعی ہو، کوئی مبلغ ہو، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے، اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے، سوشل ایکٹیویزم کا کام کرنا چاہتا ہے، تو پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے اس پہلے مرحلے میں یہی کام کیا۔ اذ قال لأبيه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو چیز نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ آپ کو کچھ دے سکتی ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اور ابا جان رکھیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، مجھے یہ علم دیا ہے، جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری بات مانیے، آپ پر لازم ہے، واجب ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان۔ ابا جان دیکھیے، عزت کو، احترام کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ دعوت کا کام باپ کو بھی کرنا ہے، بڑوں کو بھی کرنا ہے، بزرگ کو بھی کرنا ہے، احترام لازم ہے۔ یا ابتی، ابا جان، ابا محترم، یہ انداز ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے رحمان کا، اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب اتنی باتیں سنی تو غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اگر تم نے یہ باتیں کرنا نہیں چھوڑا اور اس قسم کے جملے بکنا نہیں چھوڑے تو پتھروں سے مارے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے اور گھر سے نکال دیے جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ دھمکی ملی، مگر ابراہیم علیہ السلام باز
نہیں آئے۔ ایک مشن تھا، ایک درد تھا، ایک پیغام تھا جس کو عام کرنا تھا، ایک ذمہ داری تھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی، اس کو ادا کرنا تھی۔ دوسرے مرحلے میں ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے پیغام رکھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، قوم کے لوگوں یہ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنائیں، اپنی طرف سے ان کو خدا بنایا اور ان کو پوج ڈالا، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ لوگوں سے پوچھا عبادت کا کیا طریقہ ہے، لوگوں نے بتایا کچھ نہیں کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، پوج لیتے ہیں، مجاوری کر لیتے ہیں، مراقبے کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، کبھی غور تو کرو کیا کر رہے ہو، کیا حماقت ہے، کیا بے وقوفی ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ وہ بت ہے جو ہر زمانے میں برقرار رہا ہے، دلیل چاہے کچھ بھی ہو۔ ہمیشہ باطل پرست لوگ، گمراہ لوگ ہمیشہ یہ دلیل دیتے آئے ہیں، ایک زمانے سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے، یہ بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ بات غلط کبھی بھی ہو سکتی ہے جب دلیل آ جائے۔ قرآن حدیث کی جب بھی بات آ جائے وہ بات تبھی غلط قرار پاتی ہے چاہے جتنے ہزار سال سے آپ اس عمل کو کرتے آئیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ یہ گمراہ کن لوگ کیا دلیل دیتے ہیں کہ ہماری باتیں غلط کیسے ہو سکتی ہے، ایک زمانے سے ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہی میں ہو اور کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام رکھا، لیکن قوم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پیٹرن بدل دیا، کچھ معلمانہ انداز، کچھ حکیمانہ انداز، کچھ ایسا انداز جس میں حکمت ہو، بصیرت ہو، چاشنی ہو، جذب ہو اور کشش ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا رب کون ہے، چاند کا رب کون ہے، سورج کا رب کون ہے، ان کی اصل حیثیت کیا ہے، مگر اپنی ذات پر استعارہ کرتے ہوئے قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ساری نشانیاں رکھ دی، زمین کی، آسمان کی، تاکہ موقنین، تاکہ وہ پختہ مومن ہو جائے، کسی قسم کا شک اور ڈاؤٹ ان کے درمیان باقی نہ رہے۔ زمین کے باطل خداؤں کا انکار کر چکے تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے تھے، اب باری تھی کہ آسمانی جن خداؤں کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، جن باطل چیزوں کو خدا بنا رکھا ہے، ان کے خلاف بھی آوازیں بلند کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رات کے وقت لوگوں کو پکارا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین کہ لوگوں یہ ہے کیا تمہارا رب، یہ ہے رب، لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، وہ کیسا رب ہو سکتا ہے؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، ایک موقع سے دیکھا سورج ہے، لوگوں کو بلایا، لوگوں سورج ہے، یہی بڑا دکھتا ہے، چاند سے بھی بڑا دکھتا ہے، بڑے فائدے ہیں اس کے، ہو سکتا ہے یہ رب ہو۔ فلما فلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کے حوالے سے قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، یہ سورج بھی ڈوب گیا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو لوگ مر جاتے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کے پاس سننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو حدیث پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو شرک کے خلاف قرآن کی آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں، ایسی مخلوقات کو پکارتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو نہ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما تشرکون، سنو میرا تو یقین ہے، میرا اعتماد ہے کہ یہ رب ہو ہی نہیں سکتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سنو تمہارے سامنے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے،
تم لوگوں کی موجودگی میں میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے متوجہ کرتا ہوں، یکسو کرتا ہوں، تمام دنیا کے عقائد سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف نسب کر دیتا ہوں، وقف کر دیتا ہوں۔ انی بریء مما تشرکون، اور یاد رکھو میری جو دلیلیں ہیں ان دلائل کی روشنی میں تم مان بھی چکے ہو، تسلیم بھی کر چکے ہو، ان دلائل کی روشنی میں میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو ان تمام چیزوں سے میں اپنی برت کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جس حکمت کے ساتھ اپنی بات رکھی ہے وہ حکمت بھی قابل عمل ہے۔ ہوتا یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ عام طور پہ جب عقیدے کی بات ہوتی ہے، جب ایک اللہ کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ناک بھون چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نے وہی ذکر کیا کہ بعض دفعہ جب عقیدے کی بات کرتے ہیں اس میں تھوڑی بہت سختی آتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ پر زیادہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اگر اللہ کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی، عقیدے کی بات ہوگی، ناک بھون چڑھا لیتے ہیں۔ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ اللہ رب العالمین نے علامات بتائی ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دلوں میں یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ لیکن ان کے علاوہ بزرگوں کی جھوٹے کہانیاں، جھوٹے قصے اگر بیان کرو بہت خوش ہوتے ہیں۔ فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، آسمان اٹھا لیا، سمندر کے سارے پانی کو ختم کر دیا، یہ سارے جھوٹے قصے اور واقعات بیان کرو بہت خوش ہوتے ہیں۔ یستبشرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکیمانہ انداز میں اپنی باتیں رکھی ہیں۔ حق بات بھی حکمت کے ساتھ ضروری ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تیسرا مرحلہ پیش آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اب تک تو تعبیر اور اشارے سے، رمز سے، کنایے سے کام لے رہے تھے، اب کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہے، کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ کبھی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون، تم پر بھی لعنت ہے، دھتکار ہے، اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی لعنت ہے، دھتکار ہے۔ لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، لوگوں نے کہا اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کی موب لنچنگ کر دیا جائے۔ یہ ہلہ ہنگامہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا۔ بادشاہ وقت نے طلب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یاد رکھیے ہر زمانے میں شرک کی سرپرستی حکومت وقت کرتی رہی ہے، اور وجہ کیا رہی ہے؟ حکومت وقت شرک اور بت کی، کفر کی سرپرستی ہر زمانے میں حکومت کرتی رہی ہے۔ مقصد کیا رہا ہے؟ مقصد یہ رہا ہے کہ یہ اندھ وشواسی لوگ جو مٹی کو پوجتے ہیں، جو پتھر کو پوجتے ہیں، جو سانپ کو پوجتے ہیں، جو جانور کو پوجتے ہیں، آگے چل کے ہماری بھی پوجا اور پرستش کریں، ہمیں بھی خدا مان لیں۔ نمرود بھی ان میں سے ایک تھا۔ منشا یہی تھی کہ جب لوگ اس قدر اندھ وشواسی ہوں کہ چیزوں کی، اپنے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پروڈکٹ کی عبادت کرتے ہوں تو وہ لوگ ہماری بھی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، سارے سوالات کیے گئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم تمہارے تعلق سے یہ باتیں پوچھی ہیں، یہ باتیں سنی ہیں میں نے، بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ بادشاہ وقت کے دربار میں بلایا گیا ہے، اور جملہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ مارنے اور جلانے والی طاقت کون ہے؟ اللہ کی ہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، بادشاہ وقت نے کہا میں مارتا ہوں، میں جلاتا ہوں۔ ایک قیدی جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو بلایا گیا، مار دیا گیا، اور وہ قیدی جس کے بارے میں یہ طے پا گیا تھا کہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، اس کو آزاد کر دیا گیا۔ بادشاہ وقت نے کہا میں مارتا ہوں، میں جلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے انبیاء اور مشہور داعی، ان کی صفات کیا ہے؟ اپنے عقل کا بھی وقت پر استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟
کیا کہا ابراہیم علیہ السلام؟ یہ سورج دیکھ رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو اس سورج کو مشرق سے پورب کی طرف سے اگاتا ہے، پشچم سے اگا کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران رہ گیا، خاموش رہ گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اپنی حجت تمام کر دی، لیکن اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ سننے لائق ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس اختصار کی یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہے، دھوپ تیز ہے، کچھ لوگ باہر بھی نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک ہم نے یہ واقعہ آپ کو بیان کیا ہے، جو واقعہ رہ گیا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اب دیکھیے اس میں ایک چھوٹا سا پیغام جو ہے، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اکثریت اور اقلیت معنی نہیں رکھتی ہے۔ اگر آپ مائنورٹی میں ہیں، اکیلے ہیں، حق پہ ہیں، تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اگر آپ حق پہ ہیں، اللہ پر یقین ہے، اللہ پر اعتماد ہے، تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ شرط کیا ہے؟ ویسا ایمان ہونا چاہیے، ویسا جذبہ ہونا چاہیے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام پڑھنے کی، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توحید کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شرک اور کفر کے جتنے عناصر ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرما اور ان سے ہمیں نجات عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین دینی تعلیم سے جڑنے کی اور اپنے بچوں کو جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔